वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईद उल अज़हा बहुत अच्छी गुजरी होगी, आपकी खूब मज़े किए होंगे। अब ज़रा पढ़ाई हो जाए। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले कुछ सवाल करना चाहूँगी। नंबर 1 कि दूसरी जंग अजीम कब लड़ी गई? सही, 1939 से 1945। सवाल नंबर 2, आइंदा जंग से बचने के लिए बड़ी ताकतों ने कौन सी तंजीम कायम की? जी बिल्कुल ठीक, अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम। आज हम अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 112 पर है। अक़वाम मुत्तहिदा को जानने से पहले हम इसके पस मंज़र के बारे में जानते हैं कि एक तंजीम किस तरह शुरू हुई। जैसे कि आपको मालूम ही है कि पहली जंग अज़ीम 1914 से 1918 के दरमियान लड़ी गई। 1 करोड़ अफराद हलाक हुए और बेशुमार ज़ख्मी हुए। एक अंदाजे के मुताबिक 4 खरब डॉलर का नुकसान हुआ और हज़ारों शहर, कस्बे और देहात तबाह हो गए। इस कत्ल गारत के रद्द अमल में अमन की ख्वाहिश पैदा हुई और पहली तंजीम 1920 में अक़वाम आलम लीग ऑफ नेशन के नाम से कायम हुई। मजलिस अक़वाम आलम के क़याम के बाद ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि अब दुनिया को पहली आलमी जंग जैसी तबाहकारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये उम्मीद उस वक्त खाक में मिल गई जब सितंबर 1939 में दूसरी आलमी जंग छिड़ गई। दूसरी आलमी जंग पहली आलमी जंग से ज़्यादा तबाहकारियाँ और हौलनाकियाँ अपने साथ लेकर आई। इस खौफनाक जंग के नताइज को देखकर जंग के दौरान अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस और दूसरे बहुत से ममालिक के लीडरों ने आइंदा जंग न करने और मुस्तकिल अमन कायम रखने के लिए सलाह मशवरे शुरू कर दिए। इस गुफ्त शनीद का ये नतीजा निकला कि मुत्तफ़िका राय से 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम के नाम से एक आलमी इदारा कायम हुआ। इब्तिदा में इस इदारे के मंशूर कहते हैं आपके जो अग़राज़ व मकासद होते हैं कि मंशूर पे 51 ममालिक ने दस्तखत किए, लेकिन आज इस इदारे के मेम्बरान की तादाद तकरीबन 200 के करीब हो चुके हैं। इस इदारे का सदर मकाम अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। इस इदारे के इजलास आमतौर पर साल में सिर्फ एक बार सितंबर के महीने में होता है। हर इजलास के सदर मेंबर ममालिक में से हुर्फ़ तहजी के मुताबिक मुंतखब होते हैं। रुकनियत, हर अम पसंद मुल्क जो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर से मुत्तफ़िक है इसका मेंबर बन सकता है। अब आते हैं इसके अग़राज़ व मकासद। इसका पहला सबसे अहम मकसद यह है कि बैनुल अक़वामी अमन और सलामती कायम करना, यानी दुनिया भर में अमन कायम और सलामती कायम हो। नंबर 2, अक़वाम आलम में मसावी हुकूक़ और आज़ादी की बुनियाद पर दोस्ती और भाईचारे के ताल्लुकात पैदा करना, यानी अक़वाम आलम से मुराद तमाम दुनिया की कौमें जो हैं मिलकर मसावी यानी बराबर हुकूक के सिलसिले में आज़ादी की बुनियाद पर दोस्ती और भाईचारे के ताल्लुकात एक तमाम ममालिक से कायम करें। नंबर 3, बैनुल-अक़वामी माशी, तहज़ीबी और तालीमी और दीगर इंसानी मसाइल को हल करने में मदद देना। ये थे इसके मग़राज़ व मकासद। अक़वाम मुत्तहिदा के मंदरज़ेल 6 बड़े इदारे हैं। नंबर 1, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के बारे में हम जानते हैं। जनरल असेंबली अक़वाम मुत्तहिदा की मुकन्नना है। मुकन्नना से मुराद कानून साजी करती है, यानी तमाम कानून और तरीक़ेकार जनरल असेंबली बनाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक जनरल असेंबली के रुकन होते हैं। असेंबली का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। असेंबली का बाकायदा इजलास हर साल सितंबर के तीसरे मंगल को शुरू होता है और वह दिसंबर तक जारी रहता है। सालाना इजलास के अलावा हंगामी हालात में सलामती कौंसिल या अरकान की अक्सरियत की ख्वाहिश पर खुसूसी इजलास तलब किया जा सकता है। सलामती कौंसिल रोकने और आलमी अमन कायम रखने में सलामती कौंसिल का किरदार बड़ी अहमियत रखता है, जिसमें वो नाकाम रही। सलामती कौंसिल के 15 अरकान में से 5 बड़े ममालिक यानी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन इसके मुस्तकिल अरकान हैं। बाकी 10 ममालिक की रुकनियत 2 साल के लिए होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के पाँचों मुस्तकिल अरकान को हक़ तंसीक यानी वीटो पावर हासिल है। एक भी मुस्तकिल रुकन अगर किसी मसले के खिलाफ राय दे तो ये कौंसिल फैसला नहीं कर सकती। इस तरह एक तरफ छोटे ममालिक के साथ नाइंसाफ़ी होती है और दूसरी तरफ चार्टर की खिलाफवर्जी हो रही है। सलामती कौंसिल को वीटो पावर ने मफलूज कर दिया है। सेक्रेटेरिएट, अक़वाम मुत्तहिदा का नज़्म-ओ-ज़ब्त यानी इंतज़ाम चलाने के लिए सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट के अफसर अलग को सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, जिनको जनरल असेंबली 5 साल के मुंतखब करती है और बाकी नुमाइंदों को भी उनकी काबिलियत की बुनियाद पर मुख्तलिफ ममालिक से मुंतखब किया जाता है। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ, ये अदालत मुख्तलिफ ममालिक के 15 जजों पर मुश्तमिल है, जिनको 9 साल के लिए जनरल असेंबली और सलामती कौंसिल मुंतखब करती है। अदालत का सदर मकाम हॉलैंड के शहर हैग में वाक़ है। अगर 2 मुल्कों के दरमियान तनाज़ा यानी झगड़ा हो जाए तो इसका फैसला इस अदालत में हो सकता है। जैसा कि पाकिस्तान में इंडिया का एजेंट कुलभूषण गिरफ्तार हुआ, इसका मामला इस अदालत में चलाया गया।
اقتصادی اور معاشرتی کونسل۔ اس کونسل کا مقصد عالمی اقتصادی، ثقافتی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا۔ اس کے اراکین کی تعداد 54 ہے، یعنی 54۔ پاکستان 4 دفعہ اس کونسل کی صدارت کا اعزاز حاصل کر چکا ہے۔ تولیتی کونسل ان علاقوں اور مقبوضات یعنی جن علاقوں پر قبضہ ہوا ہو کا انتظام چلانے کی ذمہ دار ہے، جن پر اقوام متحدہ کی نگرانی میں حکومت کی جاتی ہے۔ تولیتی نظام کا مقصد یہ تھا کہ تولیتی علاقوں کے عوام کو بتدریج اتنا ترقی یافتہ بنایا جائے کہ وہ آزادی یا حکومت خود اختیاری کے اہل ہو جائیں۔ تولیتی کونسل اپنا مقصد پورا کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی کارکردگی۔ اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ بنی نوع انسان کی خدمت کی جائے، لیکن اس میں ہمیں وہ ایک تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو اقوام متحدہ غیر مسلم مسائل کے حل کرنے اور ان کے استحکام کے لیے پوری طرح فعال نظر آتی ہے، مگر دوسری طرف مسلم ممالک کے حل کرنے میں مخلص نظر نہیں آتی۔ دیکھا جائے کہ کشمیر کا معاملہ یا فلسطین کے معاملے میں وہ بالکل فلاپ ہو نظر آتی ہے، اس کا کوئی کردار وہاں پر ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ مغرب میں اسلام کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور حالیہ مسلم ریاستوں کے قیام کو یورپ اور مغرب کے غیر مسلم خصوصاً امریکہ اور برطانیہ نے کھلے دل سے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو توڑنے کے لیے اقوام متحدہ کو مسلم دنیا کے معاملات میں سرمہردی کا شکار کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں دنیا اسلام کے بڑے بڑے مسائل، جن میں نمبر 1 سب سے بڑا مسئلہ کشمیر۔ کشمیر کے بارے میں جانتے ہیں۔ کشمیر کا پورا نام جموں کشمیر ہے، برصغیر جنوبی ایشیا کے انتہائی شمال میں کوہ ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق ریاست کی کل آبادی 40 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل تھی۔ اس میں مسلمانوں کا تناسب 80% تھا۔ مزید یہ کہ پاکستان میں جو دریا بہتے ہیں ان کا منبع یعنی ان کی جڑ بھی کشمیر میں ہے۔ اس طرح ریاست جموں کشمیر پاکستان کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہندوستان کی تقسیم کے وقت کشمیر پر ایک ہندو راجہ ہری سنگھ ڈوگرا حکومت کرتا تھا، جس کے دادا گلاب سنگھ نے 16 مارچ 1846 کو عہد نامہ امرتسر کی روح سے اس ریاست پر اپنی بالادستی یعنی قبضہ انگریزوں سے 75 لاکھ روپے کے عوض خریدی تھی۔ مسلمان ایک عرصے سے اپنے ہندو ڈوگرا راجہ کے ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے اس سے نجات کے لیے کوشاں تھے۔ 1931 میں کشمیری عوام نے ڈوگرا راجہ کے خلاف زبردست تحریک آزادی کا آغاز کیا۔ کانگریس نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا کرنے کے لیے شیخ محمد عبداللہ سے گٹھ جوڑ کر کے جون 1939 میں نیشنل کانگریس کے نام سے دوسری تنظیم قائم کر دی۔ 3 جون 1947 کے اعلان آزادی ہند کے تحت 565 ہندوستانی ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے بھارت اور پاکستان میں جس ملک میں شامل ہونا چاہیں شامل ہو سکتی ہیں۔ کشمیر کی نمائندہ مسلم کانفرنس نے عوام کی خواہش کے مطابق پاکستان کے ساتھ الحاق یعنی پاکستان میں شامل ہونا کی قرارداد منظور کی، لیکن لارڈ منڈن جو آخری وائسرائے تھا اس کے کہنے پر ریڈ کلب نے حد بندی ایوارڈ میں آخری وقت میں بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلم اکثریتی ضلع گورداسپور پاکستان سے کاٹ کر بھارت کی تحویل میں دے کر اسے کشمیر میں داخل ہونے کا موقع فراہم کیا۔ 27 اکتوبر 1947 کو ہری سنگھ نے انتہائی عیاری سے کام لیتے ہوئے بھارت سے علاقائی دستاویز پر دستخط کر دی اور بھارتی فوجیں کشمیر میں داخل ہو گئیں۔ بھارت نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر کشمیر مسلمانوں کو محکوم بنانے کی کوشش کی۔ اس کے رد عمل کے طور پر کشمیری مجاہدین اور پاکستانی فوج نے جوابی کارروائی کی۔ کشمیر کے 1/3 حصے 32,000 مربع کلومیٹر کو پاکستان سے آزاد کرا لیا، جس کو آج کل آزاد کشمیر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ گزشتہ 72 سالوں میں کشمیری عوام تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب تک تقریباً 1 لاکھ سے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ پچھلے 1 سال سے وہاں کرفیو کی صورتحال ہے جو انتہائی خراب ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور جدوجہد جاری رکھی ہے۔ پاکستان کو کشمیری عوام سے ہمدردی ہے، ان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی سطح پر ہر طرح کی مدد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر کو آزادی حاصل ہوگی اور وہاں کے لوگ بھی امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اب دنیا اسلام کے دوسرے بڑے مسئلے کی طرف آتے ہیں جو کہ مسئلہ فلسطین ہے۔ فلسطین مشرق وسطیٰ میں مسلم اکثریت کا علاقہ ہے۔ اس علاقے کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، اس لیے یہ سرزمین مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں اہمیت اور تقدس یعنی مقدس کی حامل ہے۔ یہ پہلی جنگ عظیم تک یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا۔ جنگ میں انگریزوں نے
قبضہ کر لیا اور یہاں یہودیوں کی خود مختار مملکت قائم کرنے کی تجویز پیش کی، جبکہ اس وقت فلسطین میں مسلمانوں کی آبادی 93%، عیسائیوں کی 5% اور یہودیوں کی صرف 2% تھی۔ مسلمانوں نے اس کی سخت مخالفت کی، مگر انگریزوں نے یہودیوں کو دنیا بھر سے لا کر یہاں آباد کرنا شروع کر دیا۔ 1948 میں برطانیہ نے فلسطین سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک تجویز منظور کی کہ فلسطین کو تقسیم کر کے اس کے ایک حصے میں یہودیوں اور دوسرے حصے میں فلسطینی مسلمانوں کی ریاست قائم کر دی جائے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سراسر زیادتی تھی، انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی، مگر 1948 میں یہودیوں کی ریاست اسرائیل قائم کر دی گئی۔ اسرائیل کو روس، امریکہ اور برطانیہ سمیت دنیا کے ملکوں نے تسلیم بھی کر لیا، مگر مسلمانوں کی فلسطینی ریاست کو قائم نہ ہونے دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کر کے انہیں بے گھر کر دیا گیا۔ یہ فلسطینی مسلمان مختلف قریبی عرب ممالک میں خیمہ زن یعنی مہاجر بننے پر مجبور ہو گئے، چنانچہ فلسطینی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ شام اور دوسرے عرب ممالک نے فلسطینی مجاہدین کی مدد کی۔ اقوام متحدہ نے تو جنگ بندی کرا دی، مگر فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہ دلوا سکی۔ بڑی طاقتوں نے اسرائیل کی پشت پناہی کی یعنی مدد کی اور اب تک کر رہی ہے، اس لیے اس نے اقوام متحدہ کی ہر قرارداد اور تجویز کو ٹھکرا دیا۔ اسرائیل نے کئی بار مسلمان ممالک پر جارحانہ حملے کیے اور فلسطینی مجاہدین کے ٹھکانوں کیمپوں کو تباہ کرنے کی کوششیں کی۔ 1947 میں اس نے مصر، شام اور اردن پر حملہ کر کے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس سمیت کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 1969 میں اسرائیلی انتہا پسند نے مسجد اقصی کو نظر آتش کرنے کی ناپاک کوشش کی اور اس مسجد کی جگہ ہیکل سلیمان تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ 1973 میں مصر نے اسرائیل پر حملہ کر کے اپنے کچھ علاقے واپس لے لیے، مگر شام اور اردن کے علاقے اب بھی اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر کے وہاں بھی اپنے پنجے گاڑ دیے اور فلسطینی مجاہدین کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، وہی اس کے لیے حقیقی خطرہ تھے۔ موجودہ صورتحال: اس پورے عرصے میں اقوام متحدہ مسئلہ فلسطین کے حل کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کرتی رہی، مگر امریکہ، برطانیہ، دوسری بڑی طاقتوں کی سرپرستی کی وجہ سے اسرائیل نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ مگر اب تو اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف نہایت ہی بربریت کا مظاہرہ کر رکھا ہے۔ نہایت لوگوں، شیخوار بچوں، خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان کے رہائشی علاقوں اور گھروں کو بلڈوزروں سے مسمار کیا جا رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 3۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہوم ورک دیا جا رہا ہے، ہوم ورک کیجیے گا، سبمٹ کرائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ